فرقہ واریت نے مسلمانوں کو کئی سطحوں پر کمزور کیا ہے، سیاسی، سماجی، علمی اور روحانی۔ اسلام نے امت مسلمہ کو اتحاد، بھائی چارے اور عدل کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا، لیکن جب مختلف گروہوں نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کیا تو اس کے گہرے منفی اثرات سامنے آئے۔ ایک تو اس سے سیاسی کمزوری واقع ہو گئی۔ جب مسلمان مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تو ان کی اجتماعی قوت کم ہو گئی۔ تاریخ میں کئی بار بیرونی طاقتوں نے اسی تقسیم کا فائدہ اٹھایا۔ مثلا فال آف بغداد کے وقت مسلم دنیا اندرونی اختلافات کا شکار تھی، جس سے حملہ آوروں کو کامیابی ملی۔ باہمی نفرت اور تشدد میں اضافہ ہوا۔ فرقہ واریت نے مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ قرار دینے کے رجحان نے قتل و غارت خانہ جنگی، عبادت گاہوں پر حملے، معاشرتی تقسیم کو جنم دیا۔ یہ ماحول امت کی اجتماعی ترقی کی بجائے اندرونی لڑائیوں میں توانائی ضائع کرتا ہے۔ علمی اور فکری زوال کا باعث بنی یہ چیزیں۔ ابتدائی اسلامی دور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء علمی بحث کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کا احترام بھی رکھتے تھے۔ بعد میں جب تعصب بڑھا تو آزاد تحقیق کم ہو گئی، اجتہاد محدود ہوا، علمی تعاون متاثر ہوا۔ اس سے مسلم دنیا سائنسی اور فکری میدان میں پیچھے رہ گئی۔ بیرونی طاقتوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ اجتماعی قوتوں نے اکثر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دے کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور رکھا گیا۔ آج بھی کئی ممالک میں داخلی انتشار بیرونی مداخلت کو آسان بناتا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مسلمانوں کو اتحاد کی تلقین کرتا ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بائی بائی قرار دیا۔ فرقہ واریت اس بنیادی تعلیم کے خلاف جاتی ہے۔ کیا اختلاف ہمیشہ نقصان دہ ہے؟ ضروری نہیں۔ اسلامی تاریخ میں فقہی اور فکری اختلافات موجود رہے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے درمیان اختلاف تھا مگر احترام بھی تھا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اختلاف تعصب، نفرت اور تشدد میں بدل جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرقہ واریت نے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت، اتحاد اور ترقی کو متاثر کیا، جبکہ تاریخ یہ بھی دکھاتی ہے کہ جب مسلمان علم، عدل اور اتحاد پر قائم رہے تو انہوں نے بڑی تہذیبی اور علمی ترقی کی۔ اختلاف رائے اگر احترام اور برداشت کے ساتھ ہو تو معاشرے کو فائدہ دیتا ہے، لیکن نفرت پر مبنی فرقہ واریت کمزوری کا سبب بنتی ہے۔